اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا صاحب، تمام دوستوں کو سب کو السلام علیکم، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم پریس کانفرنس پہ، جو کہ خالصتاً لاکھوں انسانوں کی جانوں کا اور ان کے فیوچر، ان کے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اور پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی سے ریلیٹڈ ہے۔ چند حصے ہیں اس پریس کانفرنس کے، اور اس کا سب سے پہلا حصہ، امپورٹنٹ حصہ، کل جو رینجرز نے پریس کانفرنس کی کر کے بتایا ہے پاکستانیوں کو اور دنیا بھر کو، کہ انہوں نے الطاف حسین کے کہنے پر، اس کی ڈائریکٹ انسٹرکشن پر، کراچی میں پی ایس پی کے 2 کارکنوں کو جو شہید کیا گیا، جو کہ اپنے گھر پہ بیٹھے تھے، اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھے تھے، ان آرمڈ، غیر مسلح، کسی قسم کی کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں نہیں تھے، معصوم لوگوں کے لیے پانی مانگ رہے تھے، معصوم لوگوں کے لیے دوا مانگ رہے تھے، اسپتالوں میں دوا مانگ رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے۔ اس جدوجہد کا حصہ تھے، کسی بھی کبھی پتھر کسی کو نہیں مارا، اتنے بڑے بڑے کانفلکٹس ہو گئے، ان معصوم لوگوں کو، معصوم ساتھیوں کو دروازے پر شہید کر دیا گیا۔ ہم نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ الطاف حسین پچھلے 1 ماہ سے مسلسل اپنے آڈیو اور ویڈیو میسیج میں باقاعدہ طریقہ کار بتا رہے ہیں، باقاعدہ دہشت گردی کے حملے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کی ٹیم بنانی چاہیے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 10 12 کی نہیں، 2 بندوں کی ٹیم بنائیں، ٹارگٹ کلرز بنائیں، اور یا تو وہ مارے جائیں یا پھر مر جائیں، یہ مار دیں یا مر جائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں اون کریں گے، اور وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے ہیں، تمہیں اجازت دے دیے، تمہیں اب کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ یہ ان کے پیغامات ہیں، اور میں آپ کے سامنے آئی ہوپ کہ کل جس طرح سے رینجرز کا وہ میسج آپ نے چلایا ہے، میں یہ صرف الطاف حسین جو احکامات دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، میں وہ صرف چیز کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں، میں پلے کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا سنیے۔ آج کے بعد اپنے آپ پہ بھروسہ کرو، مرو، ایک منٹ کی ہو، اپنی بنیاد پر ہو، ہم تمہیں فون کریں گے، لیکن یہ مت کہو کہ حکم آئے گا، کہیں سے کوئی حکم نہیں آئے گا، ہر ساتھی آزاد ہے، سب کی میں نے زنجیریں اور ہاتھ کھول دیے ہیں، آج سب کے ہاتھ اور زنجیریں کھول دی ہیں، خود اکیلے کرو یا 2 کے ساتھ کرو، اس سے زیادہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ 1 پکڑا جاتا ہے، وہ 10 کو پکڑواتے ہیں۔ تمہارا کام ہے اب ساتھیوں، تم اپنی ماں بہن بیٹیوں بچوں بچی کہہ رہے ہیں اکیلے کرو خود، یا 2 کو 1 کو ساتھ ملا کر کرو، 10 12 کی ٹولی نہیں بنانا، ورنہ 1 پکڑا جاتا ہے تو 10 12 کو پکڑوا دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ فاروق ستار صاحب کے جو بانی ہیں، بانی و قائد تحریک، یہ فرما رہے ہیں وہ، اور یہ انسٹرکشن، اور یہ 10 تاریخ کی انسٹرکشن ہے، 10 جولائی کی، اور 17 تاریخ کو یہ کام ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد والا وہ ایپیسوڈ جوڑ لیں جس میں وہ شاباشی دے رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے انسٹرکشن دے دی، اور وہ رینجرز نے جو آپ کو آڈیو میسج سنایا ہے جس پہ انہوں نے شاباشی دی، یہاں پر وہ کام کرنے کے احکامات دے رہے ہیں، کھلا کام۔ تو کل کے بیان پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس الطاف نے کہہ دیا کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں کوئی APMSO کا پروگرام ہوا تھا، اس میں انہوں نے خطاب کر کے پروگرام کی کامیابی کی شاباشی دی ہے۔
ابے تو تم نے یہاں پہ کس کو مارنے کی بات کر رہا ہو؟ یہاں پہ بھی ساؤتھ افریقہ میں تم کسی کوئی اللہ معاف کرے بھی میں کیا بولوں اس سے، پھر وہ الفاظ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نہیں چلتے، تو میں اس کو یہی جوڑتا ہوں کہ یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ تو میں پاکستان اور پاکستانیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم کسی کے اوپر کوئی الزام خام و خواہی میں نہیں لگاتے، نہیں لگایا ہم نے آج تک کسی پہ نہیں لگایا. ہم نے جتنی بھی بات کی غصے میں نہیں کی، بات سمجھ کی بات کی ہے، اور بلا جواز نہیں کی ہے، لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے کی ہے ہم نے ساری بات. اسی طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ 22 اگست کو جو ایم کیو ایم پاکستان بنی ہے اس سے الطاف حسین کو فائدہ ہوگا، الطاف حسین دوبارہ کھڑا ہوگا. یہ نیچرل نہیں ہے. الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی ہے، اور الطاف حسین کو اس دن ہم نے پولیٹیکلی مار دیا تھا، لیکن فاروق ستار صاحب اور جن لوگوں نے فاروق ستار صاحب کے ساتھ مل کر یہ ایم کیو ایم پاکستان والا ڈرامہ کیا ہے، انہوں نے الطاف حسین کو دوبارہ آکسیجن کی نلکی لگا دی، دوبارہ خون پلا دیا اس کو دوبارہ، اور اب الطاف حسین دوبارہ سانسیں لینے لگا ہے اور یہ خون پینے لگا ہے معصوم لوگوں کے. الطاف حسین اس طرح سے دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ مونسٹر، لیکن اس کی وہ نقصان معصوم نہتے لوگوں کا خون دوبارہ وہ پینے کے قابل کر دیا گیا اسے. اگر ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنتی 22-23 اگست کو، میرے یہ دو ساتھی شہید نہیں ہوتے، یہ ندیم بھائی اور راشد بھائی مارے نہیں جاتے. میں رینجرز کو اور تمام انٹیلیجنس اداروں کو جنہوں نے اس قتل کے بعد اس تمام نیٹ ورک کو انرتھ کر لیا ہے اور کامیابی کے ساتھ ثبوت و شواہد کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، میں اس پر اولدو کہ میرے دو ساتھی اس تمام نیٹ ورک کے پکڑے جانے سے واپس نہیں آئیں گے. میرے جو پیارے، میرے جو لوگ، جس ماں کا بیٹا چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جس بچے کا باپ چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو بیوی بیوہ ہو گئی وہ واپس نہیں، اس کو اس کا شوہر نہیں ملے گا، جو بچے یتیم ہو گئے ان کے باپ واپس نہیں آئیں گے، جو بوڑھے ماں باپ کا سہارا جو چھن گیا اس کا بیٹا واپس نہیں آئے گا. لیکن اور مجھے پتا ہے کہ میرے ان دو ساتھیوں کی جگہ انشاءاللہ تعالی جنت میں ہوگی، اس لیے کہ کسی شرابی زانی، کسی خون پینے والے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تھے. یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں لاکھوں لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا، لاکھوں لوگ گھروں کے آگے سے کچرا نہیں اٹھ رہا، بجلی نہیں ہے، انسانی ضروریات ہیں. ان انسانی ضروریات اور ان تمام مسائل کے لیے کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. یہ کسی شرابی زانی را کے ایجنٹ کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. تو مجھے پتا ہے کہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ واپس تو نہیں آئیں گے، لیکن ہاں ایک عام آدمی کو، ایک عام کراچی والے کو اس والی بات پہ اس کا اعتماد بڑھا ہے کہ اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اگر کوئی قتل کرے گا تو وہ پھر 4 دن کے اندر پکڑا بھی جائے گا. نہ کہ وہ 4 دن کے اندر پکڑا جائے گا بلکہ ساری چیزوں کو انت کرے گا. اور پہلی دفعہ 30 سالہ دور میں پہلی دفعہ الطاف حسین نے ہزاروں قتل کرائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑوایا ہے. الطاف حسین کو ریڈ ہینڈڈ پکڑوایا ہے کہ الطاف حسین نے جو شاباشی دی ہے اپنے لوگوں کو، اور جو شاباشی کا جو یہ آڈیو میسج ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو انسٹرکشن دے رہا ہے یہ آپ کو میں نے سنوا دیا 10 دن پہلے، اور اس کے بعد اس کام کے ہو جانے کے بعد جو شاباشی دے رہا ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 30 سالہ تاریخ میں الطاف حسین کی آواز میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں. میں اگلی جانوں کو بچانے کے لیے اور اس نحوست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آج اس مناسبت سے میں دوبارہ یہ مطالبہ کرتا ہوں وفاقی وزیر داخلہ صاحب سے. پتہ نہیں ان کی کمر کی کنڈیشن کیسی ہے، پتہ نہیں وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن اگر وہ ایکٹیو ہیں، میں نے دیکھا کل وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، تو یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، کراچی کے لاکھوں لوگوں کا، پاکستان کا مسئلہ ہے. الطاف حسین برطانیہ کی زمین پر بیٹھ کر
کھلم کھلا پاکستان میں قتل کے احکامات دے رہا ہے. اب آپ کے پاس اس کے ثبوت بھی آ گئے ہیں. خدا کے واسطے اپنے آفس کو استعمال کر کے حکومت برطانیہ سے, حکومت ساؤتھ افریقہ سے اور انڈیا سے آپ اس ایشو کو اٹھائیں اور اس کو وفاقی سطح پر اٹھائیں, اس کو بھرپور انداز میں اٹھائیں تاکہ پاکستان میں اس قتل و غارت گری کو روکا جا سکے. نہ آپ اٹھا کر اس کو اجاگر کریں اور اپنا پریشر ڈالیں, لیکن ہمیں بہت زیادہ امید ان ممالک سے نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کے ملک میں دہشت گردی کرنے والے کو پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیں گے. آپ نے پہلے بھی کر لیا ہے, وہ کیوں کریں گے؟ تو آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر, آپ دیکھیں کہ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ان کا بند ہونا چاہیے. یہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن جو ایک ہی ہے, اس کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. ان کا سوشل میڈیا دہشت گردی کی کارروائی, انسانوں کی جانیں لینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور وفاقی وزیر داخلہ صاحب, آپ کے پاس اس کے پاورز ہیں, اس کی اتھارٹی ہے, اس کے ریسورسز ہیں. ان کا یہ سوشل میڈیا بند کریں اور یہاں پر کال اسپیڈ اینڈ اسپیڈ, یہ ایم کیو ایم کا ڈرامہ بند کریں. سوشل میڈیا کا یہ ڈرامہ سارا یہ بند کریں, اس کے اوپر فوراً پابندی لگائیں. ان کی سوشل میڈیا کی تمام سائٹس کے اوپر اور ان کے میسیجز کے اوپر پابندی لگائیں, اس لیے کہ ان کا میسیج کھلم کھلا پاکستان کو گالی بک رہے ہیں, پاکستان سے آزادی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان اور پاکستانیوں کو قتل کرنے کے احکامات جاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد قتل کے بعد شاباشی کے میسیجز دے رہے ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے. تو صرف اور صرف یہ کمپلین کر دینا, ایک تو آپ اس ایشو کو اٹھائیں, برطانیہ کو بولیں کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے, کوئی اب پروف نام کی چیز جو ہے وہ سب سامنے آ گئی ہے, کوئی اب ڈاؤٹ نہیں رہ گیا. لیکن ساتھ ساتھ ان کو کہہ کر, لیٹر لکھ کر, بیان دے کر, بات کر کے خاموش نہ بیٹھ جائیں. آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے. تو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں اپنے ان ہاؤس یہ سارے آرڈر ضرور کریں. ان کے پاس ایف آئی اے ہے, ان کے پاس اور ادارے ہیں, ان کے پاس ملکی اور تمام ادارے ہیں, تو ان کی تمام ان میسیجنگ کو بند کیا جائے. ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ اب جس نے تجربے کرنے تھے ایم کیو ایم کے نام کے کر لیے. یہ ایم کیو ایم کا نام چاہے وہ لندن ہو, پاکستان ہو, جب تک چلے گا اس شہر میں خون, معصوم نوجوانوں کا خون نہیں رکے گا. جب تک ایم کیو ایم کا نام چلے گا, جب تک ایم کیو ایم کا نام قائم رہے گا, اس شہر میں معصوم لوگوں کا خون بہنا نہیں رکے گا. اور ان معصوم لوگوں میں سب سے زیادہ جو خون بہا ہے اور بہے گا وہ مہاجروں کا بہے گا, وہ مہاجروں کا بہے گا اور مہاجروں کا بہا ہے. سب سے زیادہ جو ایم کیو ایم سے نقصان ہوا ہے وہ اردو بولنے والوں کا شہر میں اور حیدرآباد میں ہوا ہے, اردو بولنے والوں کا ہوگا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جو لوگ یہ سمجھا رہے ہیں, میں اب مہاجروں میں تم سے مخاطب, ایک تو میرا یہ مطالبہ حکومت سے کہ اس ایم کیو ایم نام کی چیز کو, میری کسی ذات سے کوئی مخالفت نہیں ہے, جو ایم کیو ایم میں لوگ ان کی ذات سے میری کوئی مخالفت نہیں ہے. جس کے نام کے ساتھ یہ ایم کیو ایم کا ٹیگ لگا ہوا ہے, میں نے اس کو الطاف حسینی سمجھنا ہے, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ لندن ہو. میں نے جس کے نام کے ساتھ یہ ایم کیو ایم کا ٹیگ لگا ہوا ہے, میں نے اس کو الطاف, میری پارٹی نے اس کو الطاف حسین کے بریکٹ میں ہی لے کر آئے گی میری پارٹی, اور میں اس کو الطاف حسین کے ساتھ ہی بریکٹ کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ فیسیلیٹیٹر ہیں, اس لیے کہ یہ تخریب کاروں کے, دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, اس لیے کہ یہ پناہ گاہ ہے. وہ لندن, ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ ایک ملٹری ونگ چلا رہا ہے, اور ایم کیو ایم لندن کا پولیٹیکل ونگ اس نے جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کے حوالے کر دیا ہے. بانی کہہ کے انہوں نے اپنا دروازہ تو کھلا رکھا ہے نا, پچھلا دروازہ کھلا رکھا ہے. کل کو جب یہ بانی کی یہ جو پارٹی ہے, بانی والی جو یہ پارٹی ہے, یہ ایم کیو ایم پاکستان, یہ جب خدا نہ خواستہ یہ کوئی پوزیشن لے لے گی, جو کہ لے گی نہیں, اس لیے کہ ہم بیٹھے ہیں, اس لیے جبھی تو ہماری مخالفت, جبھی تو ہمیں مارا جا رہا ہے کہ ہم ان کے راستے میں حائل ہیں, جبھی تو ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن میں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ کل کو اگر یہ کوئی پوزیشن لے لیتی ہے, یہ دوبارہ جا کے اپنے بانی سے قائد بنا لیں گے, اس کو 1 منٹ کی بات ہے. تو اس ایم کیو ایم کے نام کو ہر حال میں ختم ہونا ہے, اس ملک کے اندر ختم ہونا ہے, اگر معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع روکنا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ معصوم خون جو ہے وہ تباہی بربادی اردو بولنے والوں کی ہو رہی ہے. ہر حال میں اس کو روکنا ہے, ختم کرنا ہے, اس ایم کیو ایم کے نام کو ڈسمینٹل کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. اب میں دوسری بات میں مہاجروں سے بولنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ, اے مہاجروں, جو لوگ تمہیں اس بات کی پرچار کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا نام مہاجروں کے حقوق کی
پاسداری کرنے کی علامت ہے. ایم کیو ایم رہے گی تو مہاجروں کے حقوق کو سیف گارڈ کر سکے گی. تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں 30 سالوں سے ایم کیو ایم ہے, تم نے ایم کیو ایم کو 30 سالوں سے 9 دفعہ ووٹ دے دیے, تم نے ایم کیو ایم کا 14 سالوں کا گورنر بنا لیا, تم نے ان کو ایم پی اے بنایا, ایم این اے بنایا, وزیر بنایا, سینیٹر بنایا, میئر بنایا, تم نے 25,000 نوجوانوں کی قربانی دے دی, جا کر ماؤں نے قبرستان میں لٹا دیا نوجوانوں کو, تم نے خون دے دیا. تم نے 30 سالوں تک کھالیں جمع کر کے اربوں روپے الطاف حسین کی عیاشی کے لیے دے دیے. تم نے اربوں روپے فطرہ زکوٰۃ جمع کر کے 30 سالوں میں اربوں روپے تم نے الطاف حسین کی عیاشی کے لیے فطرہ زکوٰۃ دے دیا. اردو بولنے والوں, اپنے ارد گرد, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے گھر کے آگے کے حالات پہ نظر ڈالو کہ تمہیں کیا ملا. تم آج بد تہذیب کہلانے لگے اس الطاف حسین کے پیچھے چل کر, تم آج را کے ایجنٹ بن گئے ہو اس الطاف حسین کے پیچھے چل کر. تمہارے گھر کے آگے سے آج کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, تمہارے گھر میں آج مہینوں تک پانی نہیں ہے. تمہاری تعلیم جو کہ کراچی نمبر 1 شہر ہوتا تھا پڑھے لکھوں کا, آج اس کی رینکنگ 43 ہے. تمہارے گھر میں آج 18 گھنٹے تک بجلی نہیں ہے. تمہارے شہر کے سارے اداروں پہ آج قبضہ ہو گیا ہے. آج اس شہر کا, حیدرآباد کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو تمہیں ملا کیا ہے 30 سالوں میں؟ اس نام پہ تمہیں ملا کیا؟ اور کیا آج مہاجروں کے نام پر 100% مینڈیٹ نہیں ہے اس ایم کیو ایم کے پاس؟ کیا آج ان کا میئر نہیں ہے؟ کیا آج ان کے ایم پی ایز نہیں ہیں, ایم این ایز نہیں ہیں؟ کراچی میں 85%, 20 سیٹیں ہیں کراچی میں, 17 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس ہیں. کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا پھر؟ حیدرآباد کی 100% سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس ہیں, کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا پھر؟ سکھر کی سیٹ تم نے دلوا دی مہاجروں ان کو, تم نے میرپور خاص تک کی سیٹ ان کو دلا دی. تو کیا ملا ہے اس نام پر ووٹ دے کر, کیا ملا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں, کردار اگر نہیں ہو کسی کے ساتھ, کردار اگر تباہ ہو جائے, کیریکٹر لوز ہو جائے, تو تم اس سے ڈبل بھی مینڈیٹ دے دو گے تو تمہارے گھر کے آگے سے کچرا نہیں اٹھوا پائیں گے. ہاں, ایم کیو ایم سے چند لوگوں کو فائدہ ضرور ہے, ایم کیو ایم کا چند لوگوں کو فائدہ ضرور ہے کہ جو 2 پٹی کی چپل میں آئے تھے وہ آج اربوں پتی بن گئے ہیں, وہ آج بلینئر بن گئے ہیں, اور وہ بنتے رہیں گے. لیکن اے مہاجروں, اے اردو بولنے والوں, تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہاری نسلیں تباہ ہو گئیں. اس لیے تمہیں کراچی اور پاکستان کی ساری قومیتوں کے ساتھ جڑنا ہے. میں کون ہوں؟ میں مہاجر ہوں, میرا باپ مہاجر, میری ماں مہاجر. میں یہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ مہاجر کے نام پر سیاست کرنے والا مہاجروں کا سب سے بڑا دشمن ہوگا, مہاجروں کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. کہ اس لیے کہ the moment تم مہاجر کی بات کرتے ہو, تم یہاں کے پختونوں کو یہ میسج دے رہے ہو کہ تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے, پنجابیوں کو, سندھیوں کو, بلوچوں کو یہ میسج دے رہے ہو کہ تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے. تو میں نے تو مہاجر کا اگر نام لیا, صرف مہاجر کا نام لیا, تو میں نے 4 دشمن مہاجروں کے پہلے دن ہی بنا لیے. پختونوں کو دشمن کر دیا, بلوچوں کو, سندھیوں کو, پنجابیوں کو, مہاجروں کو دشمن کر دیا, اور ابھی تو لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے, میں نے 4 دشمن بنا دیے. تو میں ایسا نہیں کرنے والا, میں سب کو گلے لگاؤں گا, میں سب کو مہاجروں تمہارے لیے گلے لگاؤں گا, اور تمہیں اپنے لیے اور ان کے لیے گلے لگا. میں پختون کو پختون نہیں بننے دوں گا, پنجابی, سندھی, بلوچوں کو ان کی کمیونٹیز کا ہی صرف نہیں بن کر یہاں پر لڑائی نہیں کرنے دوں گا. میں سب کو گلے لگاؤں گا, سب کے لیے ہم بات کریں گے نا. جو لوگ اس کارروائی میں میرے ساتھیوں کو شہید کرنے میں ملوث تھے, اس میں سے جو آدھے لوگ پکڑے گئے ہیں اور آدھے لوگ آن دی رن ہیں, بھاگ رہے ہیں, آدھے لوگ اپنی جانیں بچا رہے ہیں. اب وہ جانیں کس سے بچا رہے ہیں؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں ان لوگوں کے پکڑے جانے کے بعد تمہیں مارنے کی آرڈر الطاف حسین نے کر دیا آلریڈی. جن لوگوں نے الطاف حسین کے کہنے پہ یہ کام کیا تھا اور اس کی پلاننگ میں شامل تھے, آدھے لوگ جو پکڑے گئے ہیں اور آدھے لوگ جو بھاگ رہے ہیں, الطاف حسین نے اب ان کو نہیں چھوڑنا. اب کسی ایجنسی سے زیادہ, کسی پولیس سے, رینجر سے زیادہ ان کی موت الطاف حسین کو جلدی چاہیے, اس لیے کہ الطاف حسین کے لیے اب وہ ٹیشو پیپر بن گئے. تو نوجوانوں, اسی طرح سے تمہیں وہ استعمال کرے گا اور وہ مارے گا تمہیں. اور دیکھنا تمہیں وہ جہاں اس لیے کہ اس نے آرڈر آلریڈی کر دیے. ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز کی خبر آتی ہے. ہمارے پاس لندن میں الطاف حسین کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر آتی ہے, ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر آتی ہے. اس لیے کہ جتنے بھی تمہارے سارے لوگ ہیں سب کانٹیکٹ میں.
سب لوگ کانٹیکٹ. اب ان لوگوں کے لیے بھی میسج آ گیا ہے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں پکڑے جانے سے, ان کو اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائیں اور سارے راز اگلیں, اب ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے انہوں نے, اب انہوں نے ان کو مارنا ہے. تو میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہتا ہوں کہ فوراً سے پیشتر ان لوگوں کو ان کو گرفتار کر کے ان کو پروٹیکشن دی جائے, کم سے کم ان کی جانیں تو بچیں, ورنہ الطاف حسین نے ان کو مارنے کے آرڈرز آلریڈی کر دیے ہیں. اور الطاف حسین نے یہی کیا ہے ماضی میں, ہمیشہ سے یہی کیا ہے کہ ایک گروپ کو سے کسی کو مرواتا ہے اور اپنے ہی دوسرے گروپ کو کہتا ہے جس نے مارا اس کو مارو, تاکہ یہ مافیا ہے, یہ ڈان ہے, یہ مافیا ہے. تو بچو گے تم بھی نہیں, تم نے جو یہ کام کیا ہے تمہیں الطاف حسین خود ہی مروا رہا ہے, خود ہی مارے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ والی بات ذہن میں رکھیں. اور یہ میں جو لوگ بھی, یہ 50,000 روپے ان کے پاس آئے لندن سے, الطاف حسین کا واٹس ایپ میسج آیا شاباشی والا الطاف حسین کے, اور مزید مرڈر کے احکامات آئے, انسٹرکشن آئے, تو یہ سب اب تم اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہو. اب تم جو ہے اپنی جانیں بچاؤ, یہاں سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک سب لوگوں کے, جو لوگ بھی اس پورے گیم میں جس نے یہ والا میسج لیا تھا, جہاں الطاف حسین ایکسپوز ہیں, سب کے مارنے کے آرڈر آ گئے, سب کے مارنے کے آرڈر آ گئے, سب کو الطاف حسین جو دوسری ٹیموں کو کہہ رہا ہے کہ جن کو مارو. تو یہ تمہارا انجام. اچھا پھر ہو سکتا ہے یہ مکافات عمل بھی ہو, اس لیے کہ تم جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ توبہ کرو, نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں توبہ کرو. یہ شیطان ہے, ابلیس الطاف حسین کے پاس جب جاتا ہوگا تو اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہوگا, اس کو پیر کہتا ہوگا, اپنا پیر کہتا ہوگا. ابلیس الطاف کو اپنا پیر کہتا ہوگا, اس لیے کہ ابلیس بھی وہ شرارتیں نہیں کر سکتا, ابلیس بھی وہ تباہی بربادی نہیں کر سکتا جہاں سے الطاف حسین شروع کرتا ہے, جتنا بڑا شیطان ہے. تو ابلیس بھی اس کو پیر مانتا ہوگا اپنا, یہ وہ آدمی ہے. اور جس کو ابلیس پیر مانے اس کو فاروق ستار اپنا بانی کہتے ہیں. کمال ہو گیا. جس کو ابلیس اپنا پیر مانے اس کو فاروق ستار اپنا بانی کہتے ہیں. کمال ہو گیا. جس کے نام کے ساتھ ایم کیو ایم جڑا ہوا ہے وہ ہم اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. جس کے نام کے ساتھ ایم کیو ایم ہٹے گا, جو ایم کیو ایم کو چھوڑے گا, اس لیے کہ ایم کیو ایم قاتل ہے. ایم کیو ایم کا ورڈ جو ہے وہ لوگوں کی جانیں لے رہا ہے. ایم کیو ایم الطاف حسین کی تھی ہے اور رہے گی, اور ایم کیو ایم کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. میں ایک دفعہ پھر اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں اپنی ایک دفعہ پھر میں وفاقی وزیر داخلہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس مسئلے کو پرائرٹی بیسس پہ دیکھیں. میں ڈی جی رینجر سندھ جنرل سعید صاحب کا میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کی تمام ٹیم کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل پروفس کے ساتھ تمام جو بھی انہوں نے چیزیں دکھائی ہیں, تمام اس کی جو کڑیاں آپس میں جوڑی ہیں نیچرل طریقے سے, انہوں نے بالکل اس کو جینوئن طریقے سے سارے ثبوت و شواہد کے ساتھ اس پورے گینگ کو پکڑا ہے انہوں نے, جس سے ڈیفینیٹلی ہمارے بچے تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن لیکن دہشت گردوں کو یہ میسج ضرور مل گیا ہے کہ قانون سو نہیں رہا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی سو نہیں رہی ہیں. ہاں تم چھپ کر کوئی واردات تو کر سکتے ہو, لیکن تم بچو گے نہیں, تم بچ نہیں سکتے. آج کے اس دور میں تم بچ نہیں سکتے. تو میں ڈی جی رینجر صاحب کو اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کراچی میں, پاکستان میں, سندھ میں مزید جانوں کے ضیاع ہونے سے بچائیں. بیٹھ کر صرف ریئیکشن پہ ہم جو ہے نہ جائیں, کوئی واقعہ ہو جائے اس کے بعد لوگوں کو پکڑنے جائیں. پریمپٹیو میجرز لیے جائیں, اور ان پریمپٹیو میجرز میں یہ تمام ویب سائٹس, یہ تمام سوشل میڈیا, اور جو لوگ بھی معصوم بنے ہوئے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جو لوگ بھی معصوم بنے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا سیاسی چہرہ چڑھا رکھا ہے, اپنے اوپر کھول چڑھا رکھا ہے, ان کے اندر والے آدمی کی کرائیت کو آپ ذرا دیکھیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پریمپٹیو میجرز لیں, اس کو جو ہے وہ اس کو بند کریں, اس کی ڈرامے بازی کو بند کریں, جب جا کر یہ قتل و غارت جو ہے وہ آگے رک پائے گی. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے جو ہے وہ تقریر دی. دیکھیں ثبوت تو سب کے سامنے ہے نا, ثبوت تو سب کے سامنے ہے. وسیم اختر جو میئر ہے اس کے لیے الطاف حسین کا بیان آتا ہے اپنے کارکنوں کے پاس, آپ لوگوں کے پاس ہوگی پریس ریلیز, کہ کارکنوں کو بولا, ایم کیو ایم لندن کے کارکنوں کو بولا ہے کہ بھائی وسیم اختر کو تنگ نہ کرنا. نہیں آپ لوگوں کے پاس پریس ریلیز, آپ لوگوں کے پاس پریس ریلیز آئی ہے باقاعدہ لکھی ہوئی پریس ریلیز. تو جو آدمی روح کا ایجنٹ ہے, دہشت گرد ہے, وہ جو قاتل ہے, جو قتل کے آرڈر دے رہا ہے اور اس پہ شاباشی دے رہا ہے, وہ آدمی کراچی کے میئر کے لیے, جو کہ فاروق بقول لوگوں کے لیے, لوگوں کے سامنے فاروق ستار کا میئر ہے, اس کے لیے احکامات دے رہا ہے اپنے کارکنوں کے, بھائی اس کو تنگ نہیں کرنا, یہ میرا آدمی ہے, اور وہ پیسے پہنچا رہا ہے.
اور وہ پیسے اور یہاں کا میئر پورا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ الطاف حسین کے خرچے چلا رہا ہے، پیسے پہنچا رہا ہے، جبھی تو اس کو جبھی تو اس کو سپورٹ کرنے کی بات کی گئی۔ وفاقی حکومت میں تو آپ جو بات کر رہے ہیں، میں نے وہ بات طلبی آلریڈی یہی بات کی ہے، میں نے وفاقی وزیر داخلہ سے جو بات کی، ویب سائٹس کی اور سوشل میڈیا کی، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایم کیو ایم کا نام جب تک رہے گا، یہ ڈرامے بازی آپ نے تجربہ کر لیا نا، جنہوں نے بھی بنایا ہے ایم کیو ایم کو فاروق ستار کے ساتھ مل کر، ان کا تجربہ ناکام ہو گیا، ان کا تجربہ ناکام ہو گیا، الطاف حسین دوبارہ ایم کیو ایم کی وجہ سے زندہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب تک یہ ایم کیو ایم کا نام رہے گا، جب تک یہ ایم کیو ایم کا نام زندہ رہے گا، جب تک اس شہر سے قتل و غارت گری ختم نہیں ہو سکتی، تو شہر میں اگر پرماننٹ امن چاہیے، سکون چاہیے، تو اس ایم کیو ایم کے نام کو ختم کرنا پڑے گا، اور وفاقی حکومت کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کو ڈسمنٹل کرنا پڑے گا۔ دیکھو ارشد، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چھڑی نہیں ہے جس سے میں اپنی صحیح بات بھی منوا سکوں زور سے زبردستی سے۔ میرا کام اس قوم کو، اس قومی اداروں کو آگاہ کرنا ہے، بتانا ہے، مطالبہ کرنا ہے، بار بار وہ صحیح جو بات ہے وہ بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ہماری جو کہی ہوئی بات اس کو صحیح ثابت کر دیا ہے، آج تک صحیح ثابت کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے اداروں کو اور ملک کے چلانے والوں کو اٹھنا پڑے گا خواب غفلت سے، اور اس مسلط پسندی کو ایک سائڈ پر کر کر انسانی جانوں کو بچانا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، جو مجھے اشارے بھی آ رہے ہیں، جو مجھے میں دیکھ بھی رہا ہوں، جو میں پولیٹیکلی بھی دیکھ رہا ہوں، کہ اب بہت ہو گئی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس طرح کی لاپرواہی، اور اب اس چیز کو، ہماری باتوں کو سننا پڑے گا اور ہماری باتوں کو لوگوں کو ماننا بھی پڑے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔